عثمانی خاندان یعنی ارطغرل غازی کا خاندان آج کل کہاں ہے، اور عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا اور ان کو کیسے کیسے حالاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، جس سے ہمارے نیو اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتے رہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو لائک ضرور کیجئے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستو، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن کہ جس دن سلطنت عثمانیہ کا آفیشیلی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، تو لہٰذا ترکی سے سلطان محمد ششم کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور وہیں سے شروع ہوئی مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت۔ لہٰذا سلطان محمد ششم کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا، اور ان کو اسی وجہ سے ملک سے باہر نکال دیا گیا، جو 17 نومبر کو ایک جہاز کے ذریعے مالٹ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ارطغرل افندی بھی موجود تھے، جو بعد میں اٹلی چلے گئے اور اپنی زندگی کے آخری دن اٹلی میں ہی گزارے۔ ان کی وفات 1926 میں اٹلی میں ہوئی، لہٰذا ان کے جسد اطہر کو دمشق کی ایک مسجد کے قریب دفنا دیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے، عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر زندہ رہے، لہٰذا پھر ایسے حالات ہوئے کہ تمام کے تمام عثمانی خاندان کو، اس وقت کے تمام شاہی خاندان کو ترک سے ضلع بدل کر دیا گیا، یعنی ترکی سے ان سب کو باہر کر دیا گیا۔ لہٰذا ایک ایسا خاندان کہ جس نے 600 سے 700 سال تک ایک جگہ پر حکومت کی، اور اب اسی کے لیے اس کے ایسے ملک میں، اس کی خود کی بادشاہت والے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی، اسے رہنے کے لیے 2 گز زمین نہیں مل رہی تھی۔ عثمانی خاندان خود حیرت میں تھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت ملک سے جو باہر کیے گئے عثمانی لوگ، ان کے خاندان کی کل تعداد 156 تھی، اور ان تعداد میں تمام شہزادے تھے، شہزادیاں تھیں، اور بہت ساری ازواج تھی۔ کچھ نوکر تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہٰذا ساتھ ہی ساتھ اس خاندان کے تمام دامادوں کو بھی اس ملک سے باہر کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا باہر کیے جانے والے ان تمام لوگوں کو ایک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا، یعنی وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے مصر جانے کا ارادہ کیا، جو کبھی ان کی حکومت میں ہوا کرتا تھا، لیکن نہ ہی انگریز لوگ اور نہ ہی ترکی کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ مصر جائیں، لہٰذا ان کا مصر جانا کینسل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، اور ترکی حکومت نے ان کو اس طرف جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ لیبنان کی جانب چلے گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ فرانس کی جانب چلے گئے۔ یہ عثمانی خاندان کے لیے بہت ہی خطرناک وقت تھا۔ ان لوگوں نے اس دور میں غربت کا منہ بھی دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنا تمام ساز و سامان اور خزانہ اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ان کی رعایا اور ان کی عوام کے لوگ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے ساتھ وفاداری کریں گے، اور ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لیکن جیسا انہوں نے سوچا ہرگز نہ ہوا۔ وہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا، اب ترکی ان کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ لہٰذا 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد عثمانی خاندان میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ عثمانی خاندان کا سربراہ اور سردار وہ ہوتا ہے جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ لہٰذا 1926 کے بعد سے ہی بدستور اس پر عمل جاری ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ عثمانیہ خاندان کے سردار کے بارے میں، تو اس وقت دندار علی عثمان عثمانیہ خاندان کے سردار ہیں، جو کہ 2017 میں عثمانیہ خاندان کے سردار بنائے گئے، جو اس وقت ملک شام کے شہر دمشق میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن 1944 میں عثمانیہ خاندان کو ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں عثمانیہ خاندان کے مردوں کو بھی ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی، لیکن ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگوں نے ترکی سے باہر رہنا ہی پسند کیا، کیونکہ وہ حالات کو سمجھ چکے تھے، اور یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ ترکی اب کسی حالت میں انہیں قبول نہیں کرے گا۔
ترکی اب کسی اور حالت میں پہنچ چکا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، ارطغرل غازی اور ان کے خاندان کے لوگوں کی بایوگرافی پر چرچا کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔